أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. گرامی قدر سامعین، آپ کے سامنے چوتھے پارے سے سورہ آل عمران کی ایک آیت کریمہ کا ایک حصہ تلاوت کیا ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں سے ایک حدیث شریف جس کا امام بخاری اور امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی صحیحین میں نقل فرمایا ہے، وہ حدیث آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یہ جو آیت کریمہ کا حصہ تلاوت کیا ہے، اس سے پیچھے جو پچھلی آیت کریمہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے متقین کا ذکر فرمایا ہے، اور فرمایا ہے کہ اعدت للمتقین، فرمایا کہ یہ جو جنت ہے یہ جنت متقی لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ شروع میں آیت کریمہ اس طرح ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، اپنے رب کی مغفرت کی طرف تیزی کے ساتھ لپکو، وَجَنَّةٍ، اور ایسی جنت کی طرف تیزی کے ساتھ لپکو، عرضها السماوات والارض، کہ جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے۔ چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے، اور لمبائی ظاہر ہے کہ بڑی ہوگی، زیادہ ہوگی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور ایسی جنت کی طرف تیزی کے ساتھ لپکو کہ جس جنت کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے۔ اعدت للمتقین، اور یہ جنت تیار کی گئی ہے پرہیزگاروں کے لیے، جو متقی لوگ ہیں، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے ڈر سے، اللہ کی نافرمانی سے بچنے والے ہیں، اللہ کے عذاب کے ڈر سے، اللہ کی نافرمانی سے بچنے والے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے یہ جنت تیار کی گئی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جنت تیار کی ہوئی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس دنیا کی زندگی کے اندر، جو عارضی زندگی ہے، اس زندگی کے اندر رہ کر ہم جنت میں جانے والے قواعد پورے کریں۔ جنت کے اندر داخلے کی جو ضروری چیزیں ہیں، ان ضروری چیزوں کو ہم پورا کریں۔ تو پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ متقی لوگ کون ہیں؟ فرمایا کہ الذین ینفقون فی السراء والضراء، کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو خوشحالی میں بھی خرچ کرتے ہیں اور تنگ دستی کی حالت میں بھی خرچ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے زیادہ مال و دولت دیا ہے تب بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اللہ نے تھوڑا دیا ہے تب بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو تھوڑا مال و دولت دیا ہے
تو اسے بھی اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کرنا چاہیے۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء، آگے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی جو میں نے تلاوت کی، فرمایا کہ والکاظمین الغیظ، اور غصے کو پی جانے والے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ والفاقدین الغیظ، کہ ایسے لوگ ہیں کہ جن کو غصہ آتا ہی نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ جو بھی انسان ہے اور جس کو اللہ تعالیٰ نے انسانی فطرت پر پیدا فرمایا ہے، اس سے غصے کا آنا فطری بات ہے۔ غصہ تو آئے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ یہ ایسی ہے کہ جیسے انسان کی طبیعت میں اللہ تعالیٰ نے بھوک کو پیدا فرمایا ہے، اب بھوک تو لگے گی، لیکن کھانا کیا ہے اور کتنا کھانا ہے یہ شریعت نے طے کیا ہے۔ کون سی چیز حلال ہے، کون سی چیز حرام ہے، حلال چیز کو کتنی مقدار میں کھانا ہے وغیرہ۔ پیاس کا لگنا ایک فطری چیز ہے، وہ تو ہر انسان کو لگے گی۔ ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی انسان ہو اور اسے زندگی بھر میں پیاس نہ لگے۔ اسی طریقے سے غصے کا آنا بھی فطری چیز ہے۔ جب کوئی انسان ہے تو اسے غصہ آئے گا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فطری طور پر انسان میں پیدا کیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز بغیر حکمت پہ پیدا پر نہیں فرمائی۔ دنیا کے اندر جتنی چیزیں ہیں، جتنی مخلوقات ہیں، ہر چیز کے پیدا کرنے میں اللہ کی کوئی حکمت ہے۔ اسی طریقے سے غصہ کے پیدا کرنے میں بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے۔ یہ غصہ ہے جس کی وجہ سے انسان میں جوش پیدا ہوتا ہے، اور اس جوش کی وجہ سے جذبات کو تحریک ملتی ہے، اور ان جذبات کی بنیاد پر انسان پھر عمل کرتا ہے۔ اگر یہ غصہ نہ ہو تو انسان کو جوش پیدا نہ ہو، جب جوش پیدا نہیں ہوگا تو انسان ایک ہی جگہ پڑا رہے گا سستوں کی طرح، وہ کوئی عمل نہیں کرے گا، جذبات کو تحریک نہیں ملے گی۔ اور خاص طور پر جب اللہ کے دین کی دشمنوں کے ساتھ مقابلہ پڑے تو غصے کی بہت ضرورت پڑتی ہے، کیونکہ جب آدمی کے اندر جوش پیدا ہوتا ہے تو آدمی اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کرتا اور دشمنوں کے اندر گھس کر ان کو مارتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جوش پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکمت کی غرض سے غصے کو پیدا فرمایا ہے۔ اس لیے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے متقی لوگوں کی خوبی یہ نہیں فرمائی کہ والفاقدین الغیظ، کہ ان کو غصہ آتا ہی نہیں ہے۔ غصہ تو آئے گا، فطری چیز ہے۔ جس طرح انسان کو نیند آئے گی، انسان کو بھوک لگے گی، اسی طریقے سے انسان کو غصہ بھی آئے گا۔ یہی وجہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت طیبہ ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو واقعات ہیں، ان کے اندر بھی کئی دفعہ ایسی بات ملتی ہے کہ جس میں صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آیا اور غصے کی وجہ سے آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا، یعنی غصے کے آثار آپ کے چہرہ مبارک پر بھی نمودار ہوئے۔ تو غصہ آیا تو چہرے کی پر اثرات نمودار ہوئے، اور غصہ آیا تو صحابہ کرام نے اس کو نقل کیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ غصے کا آنا یہ نبوت کے بھی منافی نہیں ہے۔ غصہ تو آئے گا، تقویٰ کے بھی منافی نہیں ہے۔ ہاں، ضرورت اس بات کی ہے کہ غصے کو قابو میں رکھا جائے۔ غصہ جب انسان کو آتا ہے تو عام طور پر انسان کی عقل مغلوب ہو جاتی ہے، اور انسان کے جذبات عقل کی پر حاوی ہو جاتے ہیں، جس کے نتیجے کے اندر وہ جذبات کے اندر آ کر فیصلہ کرتا ہے، جذبات کے اندر آ کر بات کرتا ہے، عقل کی روح سے بات نہیں کر رہا ہوتا۔ عقل اس وقت مغلوب ہوتی ہے۔ اس لیے فرمایا گیا کہ والکاظمین الغیظ، کہ وہ غصہ کو پی جانے والے ہیں، یعنی غصہ تو آتا ہے لیکن غصے کے اندر وہ بے قابو نہیں ہو جاتے، بلکہ غصے کو قابو کرتے ہیں، اور غصے کی حالت کے اندر بھی اپنے اوپر قابو رکھتے ہیں، اپنی زبان پر قابو رکھتے ہیں، اپنے اعضاء و جوارح پر قابو رکھتے ہیں، اپنے جذبات پر قابو رکھتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ ان کی خوبی ہے۔ اور حدیث شریف جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں بھی سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کو دوسرے پیرائے میں بیان فرمایا۔ فرمایا کہ لیس الشدید بالسرعہ، پہلوان وہ نہیں ہے کہ جو دوسرے کو پچھاڑ دے اور دوسرے کے ساتھ کشتی کر کے اس کی پیٹھ زمین پر لگا دے۔ فرمایا کہ وہ پہلوان نہیں ہے۔ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، کہ پہلوان وہ ہے کہ جو غصے کے وقت میں اپنے آپ پر قابو پا لے، یعنی غصہ آئے
اور غصے کی حالت کے اندر جذبات کو تحریک ملے، اور ان جذبات کی حالت کے اندر وہ کوشش اس کی یہ ہو، اس کا تقاضا یہ ہو، اس کی چاہت یہ ہو کہ میں دوسرے کو 10 باتیں سناؤں، اور میں دوسرے کو مار پٹائی کروں، اور دوسرے کے اوپر غصہ کروں۔ لیکن فرمایا کہ پہلوان وہ ہے کہ جو ایسی حالت میں اپنے غصے کو قابو کر لے۔ الذی یملک نفسہ عند الغضب، کہ پہلوان دراصل وہ ہے کہ جو اپنے آپ کو غصے کی وقت میں قابو کر لے۔ اور یہ ایک بڑی خوبی والی بات ہے کہ انسان کو غصہ آئے لیکن غصے کی حالت کے اندر وہ اپنے اوپر قابو رکھے، اور غصے کی حالت کے اندر کوئی اول فول زبان سے نہ نکلے، اور اپنے جذبات کے اوپر اور اپنے جسم کے اوپر اور اپنے الفاظ کے اوپر کنٹرول رکھے۔ فرمایا کہ یہ خوبی کی بات ہے۔ فرمایا کہ والکاظمین الغیظ، اور غصے کو پی جانے والے۔ تو یہ غصہ جو ہے، یہ اس کو قابو کرنا اور اس کی غصے کی حالت کے اندر اپنے آپ پر قابو رکھنا، یہ دراصل ایک خوبی کی بات ہے کہ جو اللہ کے متقی بندوں کے اندر ہوتی ہے، کہ جو اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں ان کے اندر ایک خوبی یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ غصے کے وقت میں اپنے آپ پر قابو پا کر رکھتے ہیں۔ اب جب غصے کی حالت کے اندر اپنے آپ پر قابو پا لیا تو اس کے نتیجے کے اندر پھر انعام کیا ملے گا؟ حدیث شریف میں آتا ہے، ایک حدیث میں آتا ہے کہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی کو غصہ آئے اور وہ غصہ اپنا نافذ کرنے پر قادر بھی ہو، قدرت بھی رکھتا ہو، یہ نہیں کہ اسے طاقت ہی نہیں ہے غصہ نکالنے کی، یعنی غصہ نکال ہی نہیں سکتا۔ مثلا غصہ اپنے سے بڑے پر آیا ہے، باپ پر غصہ آیا ہے، استاد پر غصہ آیا ہے، اپنے باس پر غصہ آ گیا، یا کسی اور بڑے عہدے والے پر غصہ آ گیا، طاقت والے پر غصہ آ گیا، اور اس کے سامنے اپنے غصے کا اظہار کر ہی نہیں سکتا، مجبوراً اس نے اپنے آپ کو سنبھال لیا۔ یہ مجبوری والا سنبھالنا نہ ہو، بلکہ وہ غصہ آئے اور غصہ نکالنے کی طاقت بھی رکھتا ہو، یعنی 2-4 سنا بھی سکتا ہو، انجام کی پرواہ اسے نہ ہو، پھر بھی وہ اللہ کے خوف کی وجہ سے اپنے آپ پر قابو پا لے۔ فرمایا اللہ کے رسول نے کہ اللہ تعالیٰ اس کے سینے کو امن اور ایمان سے بھر دے گا، یعنی اللہ تعالیٰ اس کے سینے کے اندر سکون بھی پیدا فرما دے گا، اور ایمان کا بھی اللہ تعالیٰ اس کے سینے کے اندر پیدا فرما دے گا۔ یہ انعام فرمایا ایک حدیث میں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی کو غصہ آئے اور وہ غصہ نکالنے کی طاقت بھی رکھتا ہو، یعنی غصہ نکال سکتا ہو، پھر بھی اللہ کے خوف کی وجہ سے اپنے غصے پر قابو پا لے اور اپنے غصے کو کنٹرول میں کر لے، تو فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ساری مخلوق کے سامنے اسے بلائے گا اور اس سے فرمائے گا کہ ان حوروں میں سے جس حور کو چاہے اپنے لیے منتخب کر لے، جس حور کو چاہے اپنے لیے چن لے۔ تو یہ انعام اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس آدمی کو ملے گا کہ جس آدمی کو غصہ آیا اور غصہ نکال سکتا تھا، لیکن پھر بھی اللہ کے خوف کی وجہ سے اس نے غصے کو نہیں نکالا۔ بعض اوقات تو دنیاوی مصلحت کی وجہ سے ہم غصے کو نہیں نکالتے، مثلا یہ ہے کہ غصہ آیا ہے، غصہ نکالا تو گھریلو معاملہ خراب ہو جائے گا، غصہ نکالا تو باس ناراض ہو جائے گا، نوکری کا مسئلہ بن جائے گا۔ یہ تو دنیاوی مصلحت ہے نا، دنیاوی مصلحت کی وجہ سے نہیں، محض اللہ کے خوف کی وجہ سے غصے کو قابو کر لیا، غصے میں اپنے آپ پر قابو رکھا، تو فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ساری مخلوق کے سامنے اسے یہ اعزاز عطا فرمائے گا، اسے بلائے گا اور فرمایا کہ ان حوروں میں سے جس حور کو چاہے اپنے لیے چن لے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ملے گا اس شخص کے لیے۔ اب یہ غصہ کے جو عمل ہے، جب آدمی غصے کے اندر اپنے آپ پر قابو نہ رکھے اور غصے کی حالت کے اندر وہ جذبات کے اندر آ کر وہ اپنی زبان سے جو منہ میں آئے وہ کہتا چلا جائے، یا اپنے جسم سے جو حرکت کرنا چاہے کر گزرے، مار پٹائی اور مار دھاڑ، دوسری گالم گلوچ وغیرہ، تو اس کا نقصان کیا ہوگا؟ حدیث شریف میں آتا ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ غصہ ایمان کو ایسے بگاڑ دیتا ہے جیسے ایلوا شہد کو بگاڑ دیتا ہے، یعنی جس طریقے سے ایلوا شہد کے اندر ڈالا جائے اور شہد بگڑ جاتا ہے، کسی کام کا نہیں رہتا، اسی طریقے سے غصہ ایمان کو ایسے ہی بگاڑ دیتا ہے۔ ایلوا ایک کڑوی
बूटी है, इसको घैकवार भी कहा जाता है, क्वार गंदल भी कहा जाता है, तुम्बा भी कहा जाता है। तो ये बहुत कड़वी चीज़ है। फरमाया कि जिस तरीके से ये चीज़ अगर शहद के अंदर डाल दी जाए तो जिस तरह शहद किसी काम का नहीं रहता, बिगड़ जाता है, होता तो शहद ही है लेकिन वो काम का नहीं रहता, इसी तरीके से अगर गुस्से के अंदर इंसान बेकाबू होकर जो मुंह में आए कहता चला जाए, गालम गलोच और मार पिटाई करता चला जाए, तो उसका ईमान ऐसे ही बिगड़ जाता है जिस तरह वो शहद बिगड़ गया। है तो ईमान ही लेकिन ईमान बिगड़ गया। काफिर तो नहीं हुआ लेकिन ईमान के अंदर बिगाड़ आ गया। ईमान का जो तकाजा था उस तकाजे के मुताबिक उसने अमल नहीं किया। तो ये शहद जिस तरीके से उसके जरिए से बिगड़ जाता है, इसी तरीके से गुस्सा ईमान को बिगाड़ देता है। ये गुस्से का नुकसान है। अब गुस्से को काबू में करने का तरीका क्या है? ये आदमी गुस्से को काबू कर ले, मुख्तलिफ तरीके अहादीस के अंदर बताए गए हैं। एक हदीस में आता है कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गुस्सा शैतान की तरफ से है। कुरान मजीद के अंदर भी अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि वइम्मा यंज़गन्नका मिनश-शैतानि नज़ग़ुन फस्तइज़ बिल्लाहि मिनश-शैतानिर-रजीम। फरमाया कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि गुस्सा शैतान की तरफ से है और शैतान आग से बनाया गया है। खलक़तनी मिन नार, कि तूने मुझे आग से पैदा किया है। शैतान जिन्नों में से है और जिन्नात आग से पैदा किए गए हैं। तो फरमाया कि आग जो है ये पानी से बुझती है, तो लिहाजा किसी को गुस्सा आए तो उसे चाहिए कि वो वुज़ू कर ले। वुज़ू करने से उसके गुस्सा का जो तकाजा है या गुस्से की जो हालत है वो जाती रहेगी। इसी पर क़यास करते हुए बाद हज़रात ने फरमाया कि वो ठंडा पानी पी ले, क्योंकि ठंडा पानी पीने से भी गुस्से के अंदर वो उसकी जो शिद्दत है उसके अंदर कमी आती है। तो एक तरीका तो ये है कि जब आदमी को गुस्सा आए तो गुस्से की हालत के अंदर वो वुज़ू कर ले। दूसरा तरीका जिसकी तरफ आयत करीमा में इशारा है और फरमाया कि वइम्मा यंज़गन्नका मिनश-शैतानि नज़ग़ुन फस्तइज़ बिल्लाहि मिनश-शैतानिर-रजीम, कि जब तुम्हें शैतान की तरफ से कोई कचौका लगे और शैतान तुम्हें गुस्से की पर उभारे, गुस्सा दिलाए, तो फरमाया कि फस्तइज़ बिल्लाहि मिनश-शैतानिर-रजीम, तो चूँकि गुस्सा शैतान की तरफ से है और शैतान के हमले से बचने के लिए मुअस्सिर तरीन जो अमल है वो आऊज़ु बिल्लाह है। कि आदमी ये पढ़ ले आऊज़ु बिल्लाहि मिनश-शैतानिर-रजीम, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश-शैतानिर-रजीम। ये आदमी पढ़ना शुरू कर दे, इसके नतीजे के अंदर वो शैतानी असरात से ज़ाइल होना शुरू हो जाएंगे और शैतानी असरात से हिफाजत हो जाएगी और आदमी गुस्से के वक्त में काबू आ जाएगा। और एक तरीका हदीस शरीफ में ये बताया गया है कि जब आदमी को गुस्सा आए तो अगर वो खड़ा है तो बैठ जाए, अगर वो बैठा है तो लेट जाए, अगर लेटा हुआ है तो करवट बदल ले। तो इससे भी इंसान के गुस्से की पर काबू पाया जा सकता है, क्योंकि जब आदमी खड़ा होता है तो एक जोश और एक जज्बा होता है। जब आदमी बैठता है तो उसके बैठने की वजह से उसके अंदर तवाज़ो और किसी दर्जे में आजिज़ी पैदा होती है और जोश ठंडा पड़ता है, शिद्दत कम होती है। फिर अगर बैठा हुआ है लेट जाए ज़मीन की पर तो उस लेट जाने की वजह से मज़ीद उसके अंदर फ़र्क पड़ जाएगा। तो ये तरीके इरशाद फरमाए गए हैं कि जिनकी वजह से इंसान अपने गुस्से की पर काबू पा सकता है। अब ये जो गुस्सा है ये कितनी सख्त चीज़ है। मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह जो बहुत बड़े अल्लाह वाले गुजरे हैं और जिनकी किताब मशहूर है मसनवी मौलाना रूम, उस मसनवी के हवाले से एक हिकायत नकल की गई है। फरमाते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो अल्लाह ताला के पाक पैगंबर गुजरे हैं, फरमाया कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से सवाल किया गया कि कायनात में सख्त तरीन चीज़ क्या है, सबसे ज़्यादा सख्त चीज़ क्या है। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि सबसे सख्त चीज़ अल्लाह का गज़ब है, जिससे दोज़ख भी थर थराती है। ये अल्लाह ताला का गज़ब, अल्लाह ताला का गुस्सा, ये इतनी सख्त चीज़ है कि जिसकी वजह से दोज़ख भी थर थराती है, दोज़ख भी लरजती है, कांपती है। पूछा गया कि इस अल्लाह के गज़ब से बचने का तरीका क्या है। फरमाया कि अपने गुस्से पर काबू पाना, यानी अपने गुस्से की पर काबू पाए, इसके नतीजे के अंदर अल्लाह ताला के गज़ब से बचने की हिफाजत होगी। अल्लाह ताला का गज़ब क्या है? अल्लाह ताला का गज़ब अल्लाह ताला की नाराज़गी है।
دنیا کے اندر جب ہم ایسا کوئی کام کرتے ہیں کہ جس سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سامنے آتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی والا کوئی کام کرتے ہیں، تو یہ دراصل اللہ تعالیٰ کو غصہ دلانا ہے۔ اور یہ تو اللہ تعالیٰ کا علم ہے، اللہ تعالیٰ کا رحم ہے، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر آدمی کی غضب والے کام کی پر اللہ تعالیٰ غضب کا فوری طور پر اظہار نہیں فرماتے، ورنہ انسان کرتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ کی سرکشی، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہی رہتا ہے، سالہ سال کرتا رہتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ حلیم ہے، اللہ تعالیٰ کریم ہے، اللہ تعالیٰ رحیم ہے، اللہ تعالیٰ رحمان ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے علم کی وجہ سے اپنے بندوں کی پر فوری طور پر سزا نافذ نہیں فرماتے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا، کہ اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے ان کو فوری طور پر پکڑنا شروع فرما دے، فرمایا کہ مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، اللہ تعالیٰ زمین کی پر کوئی چلنے پھرنے والا جاندار بھی نہ چھوڑے، یعنی کوئی جاندار اور کوئی رینگنے والا کوئی جاندار جو ہے نا وہ زمین کی پر باقی نہ رہے، اگر اللہ تعالیٰ ہر انسان کی ہر نافرمانی کی پر پکڑ شروع فرما دے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ باوجود اس قدر نافرمانیوں کے، اس قدر سرکشیوں کے، بغاوتوں کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کا علم ہے، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس طریقے سے پکڑ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں آتی۔ لیکن یہ ہے کہ فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ کا غضب ہے یہ سب سے زیادہ سخت چیز ہے، اور اس سے بچنے کے لیے حفاظت کا طریقہ یہ ہے کہ انسان اپنے غصے کی پر قابو پائے۔ تو اس لیے قرآن مجید کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ، ایک تو یہ فرمایا کہ وہ غصہ کو پی جانے والے ہیں، دوسرا فرمایا کہ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، لوگوں کو معاف کر دینے والے ہیں، یعنی لوگوں سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، اب غلطیوں سے درگزر کرنا چاہیے۔ اب یہ نہیں کہ ہر غلطی کی پر ہر آدمی کو سبق سکھانا ضروری ہے، بہت ساری غلطیاں ہوتی ہیں کہ جن سے انسان کو درگزر کر دینا چاہیے، معاف کر دینا چاہیے۔ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اور اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو، نیکی کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ جس نے ہمارے ساتھ برائی کی ہے ہم اس کے ساتھ برائی ہی کریں، ہم اس کے ساتھ نیکی کریں۔ اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ برائی کے جواب میں برائی ضروری نہیں ہے، برائی کا جواب نیکی سے دیا جائے، اور دوسرے کی جو برائی ہے اس کا جواب علم کے ساتھ دیا جائے، برداشت کے ساتھ دیا جائے۔ تو یہ چیزیں ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی اور متقی لوگوں کی صفات ہیں، ان میں سے یہ چند صفات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جنت متقی لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے، اور متقی لوگ کون ہیں؟ ان میں سے ایک صفت یہ ہے کہ وہ غصے کو پی جانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔